چارج ہونے کے لیے کربلا کے شہیدوں کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم امام حسین کا ذکر کرتے ہیں، ننھے علی اصغر کا ذکر کرتے ہیں، علی اکبر کی جوانی کا ذکر کرتے ہیں، حضرت عباس کا ذکر کرتے ہیں، حضرت اون و محمد کی مدح و سرائی ہوتی ہے، ان کا ذکر کرتے ہیں، تو یقیناً ہمارے لہو میں، ہمارے خون میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے، اور ہم بھی مچل کر یہی کہتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا۔ کیا بات ہے! مسکرا کر ذرا اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے اور بولیے یا حسین۔ ماشاءاللہ۔ دیکھیے حضرات، میں زیادہ بلوانے کا قائل نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ آج 10ویں کی شب ہے نا، یعنی 10 محرم الحرام ہے۔ 10 کی صبح میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، مطلب دن میں دوپہر میں آپ کی شہادت ہوئی۔ ہم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور عقیدت میں یہاں بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارا یہ ہاتھ کا اٹھانا، ہماری زبان کھولنا، ہمارا یہاں پہ بیٹھنا رائے گا نہیں جائے گا، اس لیے کہ ہم کسی اور کو خوش کرنے نہیں آئے ہیں، بلکہ کربلا کے شہیدوں کو خوش کرنے آئے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن ان کے تصورات کو اپنے ذہن و فکر میں رکھیے، اور میری چند منٹ کی باتیں آپ سماعت کریں، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت قاری مطیع الرحمن صاحب کی دعا لے کر میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، اجازت ہے؟ سب لوگ پیچھے والے بھائی، آپ کی اجازت ہے؟ پوچھ لوں؟ ماشاءاللہ، اہل اسٹیج کی اجازت ہے؟ نوازش ہو، نوازش ہو، سبحان اللہ۔ ماشاء حضرت توجہ، اجازت ہے؟ پوچھ لوں میں؟ ایمانداری سے بتائیے گا کہ اگر کسی کو کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے، پریشانی لاحق ہوتی ہے، تو اس وقت ایک مرد مومن کیا کرتا ہے؟ جواب آپ کے پاس ہوگا۔ یہ اور باتیں کہ نہیں دینا چاہتے ہیں کہ بھائی پٹنہ سے مولانا آئے ہیں، ان کو ہم کاہے بتاتے ہیں، ان کا علم بڑھ جائے گا، تو شاید آپ علم نہیں بڑھانا چاہ رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن حضرات بس سنتے چلے جائیں۔ آپ یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کسی شخص کو کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی غم آتا ہے، آندھیوں کا اور غموں کا طوفان آتا ہے، تو ایسی صورت میں ہر مرد مومن ایک کام کرتا ہے، وہ خدا سے دعائیں کرتا ہے۔ بولیے، کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ مصیبت ہے تو وہ دعا کرتا ہے، اے اللہ مصیبت کو دور کر دے۔ پریشانی آئے، بندہ دعا کرتا ہے، اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں پریشانیوں کو دور کر دے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو صحت کے لیے دعا کرتا ہے، اگر کوئی گنہگار ہے تو گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تو سب کی سنتا ہے نا، اور یہ پیغمبروں کی عادت رہی ہے۔ حضرت آدم صفی اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم سالوں سال تک آپ رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے، لیکن آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ 350 سال کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لی۔ سبحان اللہ۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ سب کی سنتا ہے۔ بولیے، سنتا یا نہیں؟ سب کی سنتا ہے۔ چیونٹیوں کی وہی سنتا ہے، چرندوں پرند کی وہی سنتا ہے، جانوروں کی وہی سنتا ہے، جناتوں کی وہی سنتا ہے، انسانوں کی وہی سنتا ہے، سب کی وہی سنتا ہے۔ پیغمبروں کی یہ عادت بھی رہی ہے کہ جب بھی کسی طرح کا کوئی معاملہ ہوتا تو وہ رب کائنات کی بارگاہ میں دعائیں کر لیا کرتے تھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کربلا کی سرزمین پر امام حسین نے ہاتھوں کو اٹھا کر یہ دعا کیوں نہیں کی کہ اے اللہ اس کربلا کی جنگ سے بچا لے؟ توجہ دیکھتا ہوں کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں۔ اگر آپ یقیناً امام حسین سے محبت کرنے والے، آپ کے دل میں سچی عقیدت ہوگی امام حسین سے، تو آپ تڑپ جائیں گے۔ ہر شخص مصیبت میں دعا کرتا ہے، اے اللہ مصیبت دور کر دے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، جنگ بدر کے موقع پر جب مسلمانوں کی تعداد کم تھی، کافروں کی تعداد زیادہ تھی، آپ علماء سے پوچھئے
मुफ्तियान किराम से पूछिए, ये आपको जवाब देंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथों को उठाया, कहा ऐ मौला ईमान वालों की मदद फरमा, ऐ मौला ईमान वालों की मदद फरमा। जैसे ही रब्बे कायनात की बारगाह में दुआ की गई, अल्लाह ने फरिश्तों का लश्कर भेज दिया था। सुभान अल्लाह। तो बोली, पता ये चला कि जब भी हम दुआ करेंगे अल्लाह हमारी दुआ को सुनता है, लेकिन दुआ में असर होना चाहिए। दिल से अगर हम दुआ करें तो अल्लाह ज़रूर सुनता है। ये बताइए हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम जिन पर तोहमत लगाई गई, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको तोहमत से बरी कर दिया। एक छोटे से शेरखार बच्चे से आपकी बेगुनाही का सबूत दिलवा दिया। वो बच्चा जो अभी बच्चे माँ के गोद में है, वो बच्चा जो कलाम नहीं कर सकता है, वो बच्चा जो बात नहीं कर सकता है, लेकिन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर जब इल्ज़ाम लगाया गया था तो वही बच्चा आवाज़ लगा कर कहता है, ऐ लोगों हज़रत यूसुफ को बदनाम ना करो, बल्कि हज़रत यूसुफ बेकसूर हैं। अगर इनकी बेकसूरी देखना हो तो पहले ये देख लो कि इनका कपड़ा आगे से फटा है या पीछे से फटा है। अगर आगे से फटा हो तो यूसुफ कसूरवार हुआ, और अगर पीछे से फटा है तो यूसुफ बेकसूर होगा। ज़माने ने देख लिया कि वो बच्चे ने जब गवाही दी तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तमाम तोहमतों से अल्लाह ने बरी फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती इकरामुल हक मिसबाही। वाह वाह वाह। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ऐ हुसैन, करबला में आप भी तो दुआ कर लेते। आप दुआ करते फरिश्तों की जमात आ जाती या नहीं आ जाती? दुनिया का कौन ऐसा हुसैनी है जिसका अकीदा ये ना है, अरे इमाम हुसैन तो वो है कि अगर दुआ कर देना, ईद का मौका है, कल ईद होनी है, चांद रात है। हजरत हसन और हुसैन फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के करीब आए और हजरत फातिमा उस वक्त मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ रही थी ना। दोनों लाल आए, जानमाज पर लौटने लगे और लौट कर कहते हैं, अम्मी जान कल ईद का दिन है, सारे बच्चे खुशियां मना रहे हैं, सबों के पास नए नए जोड़े आ गए हैं, वो ईद में अच्छे लिबास पहन कर जाएंगे, मगर हमारे पास कौन सा लिबास है, हमारे लिए ईद का कौन सा कपड़ा है? आपको मालूम है ना कि जब हसन और हुसैन ईद के कपड़े के लिए इधर रोने लगे तो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यही तो कहा था, बेटा सो जाओ, कल सुबह तक तुम्हारे भी कपड़े आ जाएंगे। कसम खुदा की जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इधर शाम रात गुजरती है, सुबह का वक्त आता है, एक शख्स दरवाजे पर दस्तक दिया और देने के बाद एक कपड़ा है जो हसन के नाम पर, एक कपड़ा हुसैन के नाम पर हजरत फातिमा के हवाले किया। कहा कौन हो? कहा हसन और हुसैन का दर्जी हो। ये खबर जब मेरे नबी को मिली तो मेरे नबी ने मुस्कुराया और कहा कि ऐ फातिमा, कुछ पता है वो जो कपड़ा लेकर आया था कोई और नहीं बल्कि फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन था। हाय हाय हाय, और जिंदाबाद। वो जो कपड़ा आया है वो कहीं और से नहीं बल्कि जन्नत से आया है। वाह वाह। जरा मुस्कुरा कर बोलो ना सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो या हुसैन। हुसैन तो वो है आहा, कि इनके लिए अल्लाह जन्नत से जोड़े भेज दे, क्या बात है, हक है। जन्नती लिबास भेज दे। सवाल ये होता है कि ऐ हुसैन, करबला में अगर आप दुआ किए होते तो सारी कौम आपके साथ होती। वाह वाह। आप दुआ किए होते, अबाबिल का लश्कर आपके साथ होता। हाय हाय। आप दुआ किए होते, यकीनन फरिश्तों की जमात आपके साथ आ जाती। लेकिन सवाल तो यह है कि हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करबला की सरजमीन पर दुआ नहीं कर रहे हैं बल्कि कुरान की तिलावत कर रहे हैं। मुस्कुरा कर बोलो सुभान अल्लाह। इधर कुरान पढ़ रहे हैं और यजीदियों से कह रहे हैं, पहचानो हम वही हुसैन हैं जिसको मुस्तफ़ा चूमा करते थे, जिसको मुस्तफ़ा सूंघा करते थे और सूंघ कर यही कहा करते थे कि हसन और हुसैन वो है जिनसे जन्नत की खुशबू आया करती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। देखिए माशाल्लाह चतुर्वेदी महाराज की आमद हो गई, साथ में जनाब मोहतरम सालिमीन रजा शरफी सहरसावी भी। वाह माशाल्लाह। आप मेरे बाद ये जो संस्कृत पढ़ते हैं
हिंदी भी बोलते हैं, इंशाअल्लाह उनसे आप बहुत ज़बरदस्त किताब से बात करेंगे। लेकिन थोड़ी देर आप मेरी तरफ तवज्जो दें और मैं जो कह रहा था उससे बगौर समात करें, हज़रत की तवज्जो के साथ आप लोगों की भी तवज्जो होनी चाहिए। ज़रा मुस्कुरा कर बोले ना सुभान अल्लाह। सवाल ये पैदा होता है क्या है हुसैन, आप दुआ किए होते तो फरिश्तों की जमात आपके साथ होती। हाय 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 हाय। मगर करबला में हुसैन दुआ नहीं कर रहे, क्यों? आइए उसका जवाब लेना है। तवज्जो नकीब साहब, उसका जवाब लेना। हजरत इमाम हुसैन की बारगाह में जब मैंने अरीज़ा पेश किया तो जवाब आता है कि ज़रा याद करो हजरत इब्राहिम की ज़िंदगी को। सुभान अल्लाह, मुस्कुरा कर बोलो ना भाई सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनको आतिश नमरूद में डाला गया, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने की बारी आई, सारे नमरूदी पीछे हट गए। कहा इब्राहिम को आग में डाले तो कौन डाले और किस तरह से डाला जाए। शैतान जो इंसान की शक्ल में आया, दाढ़ी रखकर सर पर अमामा बांधकर हाथ में लाठी लेकर आया और कहा ऐ नमरूद, हम बताएंगे कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद में कैसे डालना है, आग में किस तरह फेंकना है। गर्ज के उसने एक मंजनीक बनाई और उसके ज़रिए से ऐसी मशीन बनाई कि यहाँ रखा जाए और उसे फेंका जाए, ठीक निशाने पर आग के अंदर जाकर इब्राहिम गिरेंगे। लेकिन आप ज़रा इस बात को अंदाज़ा लगाइए, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब मंजनीक में डाला गया और आग में फेंका जा रहा था, उस वक्त आलम यह था कि हवा के फरिश्ते भी आए। कहा ऐ इब्राहिम, आप एक हुक्म तो कीजिए, मैं ऐसी आंधी चलाऊँगा कि ये सब नमरूदी उड़ जाएँ। मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या जवाब दिया था? यही तो जवाब दिया था कि ऐ हवा के फरिश्ते, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। इधर आग का फरिश्ता आता है और वह कहने लगता है कि इब्राहिम आप हुक्म तो करें, अगर आपका हुक्म हो जाए तो मैं इस तरह बारिश बरसाऊंगा कि ये सब के सब लोग गर्क हो जाएंगे। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हेलो हेलो। माशाअल्लाह, इस इलाक़े की एक अज़ीम शख्सियत हज़रत अल्लामा व मौलाना ख़तीब सदाबहार हज़रत अल्लामा ग़ुलाम मुक़्तदा साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। आप इंशाअल्लाह इनके ख़िताब समात करेंगे। मगर मैं जो कह रहा था अपनी बात मुकम्मल कर दूँ भाई। हाँ, सुन रहे हैं ना आप लोग? बात कहाँ तक गई थी ज़रा बता दीजिए। आप लोगों को याद तो होगी ना बात? बोलिए, कहाँ तक बात चली थी? कुछ तो बताएं। इसका मतलब है कि बदन यहाँ है आपका, समात नहीं है। अगर ये हाल हो तो फिर वही, आप तो हमेशा समात करते हैं, कहाँ कुछ जाता है, उलमा कुछ बोलते हैं कुछ और आप समझ जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को जब आग में डाला जा रहा था, उस वक्त मंजनीक में जब डाला गया, फेंकने की बारी आई, हवा के फरिश्ते, आग के फरिश्ते, पानी के फरिश्ते आ गए और कहा आप एक हुक्म तो कीजिए। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम भी आए, अर्ज़ किया है अल्लाह के पैगंबर, आप तो रब के खलील हैं। खलील का माना दोस्त होता है, आप तो रब के दोस्त हैं ना। आप कहिए मैं ज़मीन को पलट दूंगा, ये सब नमरूदी गर्क हो जाएंगे, नीचे दफन हो जाएंगे। मगर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने एक ही जवाब दिया था। सुने तवज्जो, एक ही बात कही थी और कहा था मुझसे पूछते हो कि क्या ज़रूरत है? तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है जिब्राइल, तेरी कोई ज़रूरत नहीं। मिकाइल, तेरी ज़रूरत नहीं। कहा किसकी ज़रूरत है? कहा जिसकी मर्जी से आग में जा रहा हूं वो खूब जानता है कि मुझे क्या चाहिए। बोलिए मुस्कुराकर, मर्जी उसकी है,
اگر اس کی مرضی ہے تو میں آگ میں جاؤں گا، اگر اس کی رضا ہے تو میں آگ میں جاؤں گا۔ ارے اپنی مرضی سے نہیں جا رہا ہوں، یہ تو رب بھیج رہا ہے، جب رب کی مرضی ہے تو مجھے جانے میں کیا ہے۔ اللہ اکبر، رب کی مرضی پر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں تشریف لے گئے۔ آپ کو پتہ ہے منجنیق کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈال دیا جاتا ہے، لیکن رب کی حکمت تو دیکھیے، رب کی قدرت تو دیکھیے، میرے رب کی مشیت تو دیکھیے کہ رب کائنات محنت دشمنوں سے کراتا ہے، کیا بات ہے، خرچ دشمنوں کا کراتا ہے۔ ہاں آپ کو پتا ہے حضرت ابراہیم جب آگ میں گئے، مگر آگ میں کچھ دنوں تک رہے۔ کتنے دن؟ 15 دن رہے ہوں گے، 20 دن رہے ہوں گے، مہینوں تک رہے ہوں گے۔ ادھر سارے نمرودی خوش ہو گئے کہ اب تو ابراہیم کا ایک بال بھی نہ بچا ہوگا، ان کا جسم جل کر خاکستر ہو گیا ہوگا، ان کے جسم کے ایک ایک ریشے جل گئے ہوں گے۔ یہ سارے نمرودی خوش ہو رہے تھے، نمرود بھی خوش ہو رہا تھا۔ اب ہم کو کوئی برا بھلا کہنے والا نہیں ہوگا، اب ہم کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، اب ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ سارے نمرودی خوش تھے، مگر اتنے میں کیا دیکھا؟ کچھ دنوں کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی آگ سے جب نکل کر شاہانہ کروفر کے ساتھ باہر آتے ہیں، جب باہر نکلنے لگے تو جتنے نمرودی تھے ان کی زبان پر نمرود کا نعرہ نہیں تھا بلکہ ابراہیم کا نعرہ تھا۔ سب یہی کہہ رہے تھے، اے ابراہیم جب تیری یہ شان ہے تو تیرے خدا کی کیا شان ہو۔ ہائے زندہ باد، زندہ باد، واہ 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 واہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نمرودی تو خوش ہو رہے تھے، مگر آگ سے جب حضرت ابراہیم نکل رہے ہیں، دیکھنے والے کس کا نعرہ بلند کر رہے ہیں؟ زور سے بولیے نا، اتنے دھیمے ہیں کہ کیا میری تقریر ہوگی؟ بھائی آپ مزاج نہیں دے رہے، اگر آپ مزاج دے دیں تو انشاءاللہ ضرور سناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ میں ایک شعر سناتا ہوں، دیکھتا ہوں چونکہ اگر کلام سن کر آپ لوگ خوش ہوتے ہوں گے تو میں ایک شعر سنا دیتا ہوں۔ کیا شکیل صاحب؟ نوازش۔ میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو، ہائے 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 ہائے، میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو، میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو، میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو، حسین ابن علی جو دیا زمانے کو، حسین ابن علی جو دیا زمانے کو، میرا سلام عقیدت ہو اس گھرانے کو، حسین ابن علی جو دیا زمانے کو۔ ملاحظہ فرمائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل کر جب آئے، نعرہ کس کا لگ رہا ہے؟ بولیے بولیے، نعرہ کس کا لگ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم کا۔ سارے نمرودی ابراہیم کا نعرہ لگا رہے ہیں، سب یہی کہہ رہے ہیں، ابراہیم زندہ باد۔ بولو ابراہیم زندہ باد۔ سارے نمرودیوں کی زبان پر ایک ہی نعرہ تھا، ابراہیم زندہ باد، ابراہیم زندہ باد۔ اس وقت کوئی نمرود کے نام کا نعرہ لگانے والا نہیں تھا، بلکہ جو نمرود کے محل میں تھا وہ بھی کہہ رہا ہے ابراہیم زندہ باد، ابراہیم زندہ باد۔ نمرود کے نام کا نعرہ نہیں لگ رہا ہے۔ حضرات، ہو سکتا ہے کربلا کی سرزمین پر جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہو گئی، سارے یزیدی خوشیاں منا رہے ہیں، کوئی نیزے پر سر کو لے کر جھوم رہا ہے، کوئی ڈھول بجا رہا ہے، کوئی طبلے بجا رہا ہے، کوئی ناچ اور گا رہا ہے اور خوشی منا رہا ہے کہ اب یزید نہ رہے، اب حسین نہ رہے، یزید کو برا بھلا کہنے والا کوئی نہ بچا، اب حسین ختم ہو گئے، اب حسین کا وجود مٹ گیا۔ لیکن ان یزیدیوں کو پتہ نہیں ہے کہ حسین نے اگرچہ سر کٹایا ہے، مگر سر کٹنے کے بعد بھی جب نعرہ بلند ہوا تو پوری دنیا
دنیا میں آپ جہاں بھی جاؤ، چاہے امریکہ چلے جاؤ، چاہے لندن چلے جاؤ، چاہے پاکستان چلے جاؤ، چاہے نیپال چلے جاؤ، چاہے ہندوستان چلے جاؤ، آج حسین جو اگرچہ حسین شہید ہو گئے مگر پوری دنیا میں اگر نعرہ بلند ہو رہا ہے تو میرے حسین کا نعرہ بلند، ہائے ہائے زندہ باد، امام زندہ حسین کا نعرہ بلند کیا جا رہا ہے۔ کس کا نعرہ بلند کیا جا رہا بولیے؟ باد۔ امام حسین، زور سے سبحان بولیے اللہ۔ نا، کس کا نعرہ؟ آقا تو حسین، ہم کہتے ہیں نا کہ حسین زندہ باد، بولیے نا حسین زندہ باد۔ زندہ باد۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا اسی لیے نہیں کی کہ جب ان کے نانا ابراہیم نے کہا کہ خدا کی مرضی اگر ہے تو میں ضرور آگ میں جاؤں گا، تو حضرت امام حسین بھی کربلا بھی یہی کہتے ہیں، میں کیوں جاؤں دعا کرنے، میرا رب تو مجھے جان رہا ہے نا، اگر اس کی مرضی ہے کہ میں شہید ہو جاؤں تو میں بھی شہید ہو جاؤں گا، اگر اس کی مرضی ہے ننھے علی اصغر کو قربان کیا جائے تو یہ ایک علی اصغر کیا ہزاروں کو قربان کروں گا، اگر اس کی مرضی ہے میرا پورا کنبہ قربان ہو جائے گا، اس کی مرضی ہے تو حضرت قاسم کی جوانی لوٹا دوں گا، اس کی مرضی ہے تو حضرت عباس کو قربان کر دوں گا، اگر اس کی مرضی ہے تو اولو محمد کو قربان کر کے اور زمانے والوں کو یہی پیغام دیں گے کہ اسلام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ اور تابند۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، واہ واہ واہ، بہت اچھا۔ ذرا زور سے بولیے مسکرا کر سبحان اللہ۔ میں سمجھ رہا ہوں آپ چاہتے ہوں گے کہ جلدی سے صلاۃ و سلام پڑھ لیا جائے، لیکن حضرات تقریر کی نہیں جاتی، کرائی جاتی ہے۔ واہ، اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، میں کوئی رٹو طوطا نہیں ہوں، کوئی اور خطیب مت سمجھیے گا کہ 2-4 صفحہ یاد کر کے آ گیا اور سنا دیا مجمع کو چلا گیا۔ میں الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا سے آپ جیسا سننا چاہیں گے میں ویسا سناؤں گا، سبحان اللہ۔ لیکن آپ دم نہیں پیدا کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، لگتا ہے امام حسین کا کھچڑا ابھی نہیں کھائے ہیں، آپ کھائے ہیں یا نہیں؟ تو پھر تو آپ کے اندر جذبہ ہونا چاہیے، بیداری ہونی چاہیے، اب تو بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے یہ چائے والے بھائی آ گئے، چائے والے بھائی ادھر اسٹیج والوں کو دیجئے، اور اسٹیج والے بڑی محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، بڑی دیر کنارے سے سن رہے کنارے ہیں۔ دم سے، توجہ سے ذرا مسکرا کر ایک مرتبہ بولیے یا حسین۔ یا حسین، بہت عمدہ۔ کیسے بیاں ہو مجھ سے تیری شان یا حسین، کیسے بیاں ہو مجھ سے تیری شان یا حسین، آپ لوگ بولیے نا یا حسین۔ کیسے بیاں ہو مجھ سے تیری شان یا حسین، تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین، ہائے 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 ہائے، اے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین۔ اور ایک شعر اور دے رہا ہوں، اہل اسٹیج کی خصوصی توجہ چاہوں گا، آپ لوگ بھی ایک مرتبہ مسکرا کر بولیے یا حسین۔ ماشاءاللہ، شعر ملاحظہ فرمائیے، چائے بھی پیجئے، چائے کی لذت بھی لیجئے، اور شعر کی حرارت سے بھی اپنے اندر ایمانی حرارت میں اور زیادہ تقویت بخشنے کی کوشش کیجئے، مسکرا کر بول دیجئے یا حسین۔ کر کے دکھائے تو کوئی نیزے کی نوک پر، واہ واہ، ہے دنیا میں کوئی؟ بڑے بڑے سکندر آئے، بڑے بڑے طاقتور آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے شہنشاہ آئے، مگر کوئی ہے جو یہ کر کے دکھائے جو میں کہنے جا رہا ہوں؟ کر کے دکھائے تو کوئی نیزے کی نوک پر، کر کے دکھائے تو کوئی نیزے کی نوک پر، تیری طرح تلاوت قرآن یا حسین،
تیری طرح تلاوت قرآن یا حسین. واہ، اور اس میں کا ایک بہت شعر عمدہ، اور ہے، بہت اگر عمدہ. آپ کہیں تو سنا دوں گا، ورنہ کوئی بات نہیں. سنا دوں؟ کتنے لوگ نہیں سننا چاہتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے. اچھا، آپ لوگ نہیں سننا چاہتے. ایکسیڈنٹ ہو گیا. حضرات ایکسیڈنٹ مت کیجئے. ایسے بھی ایکسیڈنٹ کی تعداد اس وقت بہت زیادہ بڑھی ہوئی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے جب آپ راستہ چلیے نا تو آنکھوں کو کھول کر چلیے. آنکھوں کو کھول کر راستہ پار کیجئے. اسی طرح سے جب دینی محفل میں بیٹھے ہیں تو ان آنکھوں کو بھی کھول کر رکھیے اور دل کی آنکھوں کو بھی کھول کر رکھیے. مسکرا کر بولیے سبحان اللہ. کیسے بیاں ہو مجھ سے تیری شان یا حسین. تسکین مصطفیٰ ہے تیری جان یا حسین. تیرے لہو کی دھار سے پائے گا روشنی. تیرے لہو کی دھار سے پائے گا روشنی. ہر آنے والے دور کا انسان یا حسین. زندہ باد، زندہ باد، سبحان ہر اللہ. آنے والے دور کا انسان یا حسین. یا حسین. توجہ سے ملاحظہ فرمائیے. الحمدللہ امام حسین کربلا میں اسی لیے تو دعا نہیں کر رہے ہیں کہ جب رب کی مرضی ہے تو پھر میری بھی مرضی ہے. میرا رب آزماتا ہے. میرا رب دشمنوں کے بیچ میں جا کر دشمنوں کا پہلے خرچ کراتا ہے. محنت اسی کی ہوتی ہے، پیسہ انہی کا لگتا ہے، وقت انہی کا لگتا ہے، تعداد انہی کی ہوتی ہے، سب کچھ انہی کا ہوتا ہے. لیکن نام اپنے چاہنے والوں کا کرا دیتا ہے. جیت اپنے چاہنے والوں کو عطا فرما دیتا ہے. کامیابی اپنے چاہنے والوں کو دے دیتا ہے. کربلا میں یزیدی تو خوش ہو رہے تھے کہ ہم جیت گئے، لیکن کربلا کی سرزمین پر جائیے، جو لوگ کربلا گئے ہیں ان سے بھی جا کر پوچھ لیجئے کہ اگر کربلا میں آج بھی اگر نام زندہ ہے تو امام حسین کا زندہ ہے. کربلا میں اگر پہرا ہے تو امام حسین کا پہرا ہے. یزید کا نام و نشان مٹ گیا. جس کربلے پر جنگ ہوئی تھی اور جس نہر فرات پر پابندی لگائی گئی تھی، قسم خدا کی نہر فرات کے پانی کا ایک ایک قطرہ حسین حسین کا نعرہ بلند حق زندہ باد، زندہ حسین کا باد. نعرہ بلند کر رہا ہے. کوئی یزید کا نام لینے والا نہیں ہے. اسی لیے تو کہا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. حضرات محترم یہیں پر ایک مسئلہ اور واضح کرتا چلوں. سنا دوں؟ ہاں بولیے نا. سبحان اللہ. ہاں اسے ڈھیلے ڈالے انداز میں بول رہے ہیں کہ کیا بتایا جائے، ذرا کچھ تو بیداری لائیے بھائی. اچھا ایک چیز بتائیے، آپ بھی جانتے ہیں، زمانے کا ہر بچہ جانتا ہے، دو شخص کے درمیان اگر لڑائی ہو تو جو غالب آ جائے اسی کو کہتے ہیں نا جیتا. واہ. بولیے نا، کون جیتا؟ جو اوپر ہے، جو غالب ہے، جو مار دے وہی جیتا. جو مر جائے وہ ہار گیا. زمانے کا دستور تو یہی ہے نا بھائی. بولیے نا. تو آپ حسینی حسینی بنتے ہیں، بہت اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، ذرا اس کا جواب تو دیجئے نا. کربلا میں جب جمعہ کا دن تھا، محرم کی 10 تاریخ تھی، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں گئے، لڑتے رہے، جدھر گئے ادھر آپ نے فتح کیا. مگر ظالموں نے دیکھا کہ نہیں، ایسے کام نہیں چلے گا، اس لیے کہ یہ شیر خدا کا لاڈلا ہے. بولو بولو بولو. ہائے ہائے، زندہ باد، زندہ یہ باد. شیر خدا کا بیٹا ہے. جب شیر خدا نے تنے تنہا خیبر کو اکھاڑ کر پھینک دیا تو یہ اس کا بیٹا ہے. زمانے کی کوئی طاقت نہیں ہے جو حسین کو زیر کر سکے.
لیکن اللہ اکبر، آپ کو معلوم ہونا چاہیے جدھر جاتے تھے امام حسین گاجر مولی کی طرح یزیدیوں کو کاٹتے تھے. کہا نہیں کام ایسے چلے گا، چاروں طرف سے حملہ کرو. چاروں طرف سے حملہ کیا گیا. امام حسین زخمی ہو گئے، زمین پر گر گئے. گھوڑے سے نیچے آئے. گھوڑے سے نیچے آنے کے بعد شمر لعین آگے بڑھا، اور آگے بڑھنے کے بعد تلوار نکالا. امام حسین کے سینے پہ چڑھ گیا خولی بن یزید، اور چڑھنے کے بعد کہا حسین اب تیرا سر قلم کروں گا. تو میرے حسین نے مسکرایا. آپ بھی مسکرا کر بولو سبحان اللہ. کہا اے خولی بس اسی کا تو انتظار کر رہا تھا. ہائے 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 کہ کب رب سے ملاقات ہو، کب میں رب کے جلووں کو دیکھوں گا. آپ علماء سے ہمیشہ سنتے ہیں، سماعت کرتے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھ کر مصر کی اشراف زادیوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ دیا، مگر حسن یوسف کی جاذبیت میں، حسن یوسف کی کشش میں اس قدر مگن تھی کہ انگلی کٹنے کے بعد بھی انہیں پتہ نہ چلا. جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں اس قدر مزہ ہے تو پھر رب کے دیدار میں کتنا مزہ ہو. ہائے 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 ہائے. اس لیے کہ جب کوئی شہید ہوتا ہے تو رب کے جلووں کو دیکھتا ہے. حق ہے. جب یوسف کے حسن کا جواب نہیں تو پھر میرے خدا کے حسن کا کون جواب دے سکتا ہے. مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی تو کہا خولی گھبرا کیوں رہے ہو، پریشان کیوں ہو رہے ہو، سر کاٹو گے کاٹ لینا، جو میرا مدعا تھا وہ حاصل ہو گیا، جو میرا مقصد تھا وہ حاصل ہو گیا. کہا کون سا مقصد ہے؟ کہا سن، سر کاٹنا بعد میں، پہلے مجھے سجدہ تو کر لینے دو. سبحان اللہ. کربلا کی سرزمین پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خولی کو کہا، شبر کو کہا اے لعینو سجدہ تو کر لینے دو. اللہ اکبر. تیغوں کے سائے میں، تلواروں کے سائے میں، نیزے اور انیوں کے سائے میں حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدہ کر رہے ہیں. جمعہ کا دن ہوا رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں. زمانے والوں کو یہ بتا دیا کہ اے زمانے والوں سن لو، اگرچہ میرا سر کٹ گیا مگر سجدے کی حفاظت ہو گئی، نماز کی حفاظت ہو گئی ہے، دین اسلام کی حفاظت ہو گئی ہے. ارے بچپن میں جو میں نے اپنے نانا سے وعدہ کیا تھا میں نے وہ وعدہ پورا کر دیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. شہید اعظم کانفرنس سرزمین اشرف نگر گوپال پور، فدائے حسین کمیٹی. ہائے 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 زندہ باد. ماشاءاللہ. یہ علماء اتنا زور لگا رہے ہیں اور آپ لوگ ہیں بس سو رہے ہیں. آپ چترویدی صاحب کا انتظار کیجیے. مجھ کو لگتا ہے کہ وہی آپ لوگوں کو ٹھیک کریں گے. جب ڈوز دیں گے نا، انجیکشن دیں گے، چونکہ انجیکشن وہی لوگ اچھے طریقے سے دیتے ہیں. بڑا انجیکشن بھی رکھتے ہیں، چھوٹا بھی رکھتے ہیں. جہاں پہ جب ضرورت ہوگی انشاءاللہ وہ لوگ دے دیں گے. لیکن میں تھوڑی دیر آپ کو عشق رسول کی دوا دے رہا ہوں، ذرا اسے پیجئے اور اپنے ایمان کو بالکل مزین کیجئے. مسکرا کر بول دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور بلند آواز سے بول دیجئے یا حسین. یا حسین. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو اوپر ہو وہ جیتتا ہے، مگر یہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پر سب کو قربان کر دیا. سنیں اے چائے والے بھائی، چائے والے بڑی مستی میں چائے دے رہے ہو ہاں، مگر یہ بھی یاد رکھو کہ جس کے دل میں نبی کی محبت ہوگی، حسین کی محبت ہوگی، یہ آپ چائے پی رہے ہیں، جو سچا عاشق حسین ہوگا اس کو مصطفیٰ اپنے ہاتھوں سے جام کوثر عطا فرمائے. آپ کو جام کوثر چاہیے یا نہیں چاہیے؟ اے زندہ باد. اگر چاہیے تو ہاتھ کو اٹھاؤ نا یار، بولو حسین کے نام پر یا حسین. ہے یہ دیکھیے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہوں گے. ماشاءاللہ سبحان اللہ.
اللہ آج آپ کو سراج بھائی سلامت زندہ رکھے باد۔ میرے بھائی. آپ نے وہ للکارا ہے کہ ان تمام لوگوں کی غیرت کو آپ نے زبردست انداز میں ٹھیس پہنچایا، اس لیے کہ حسین صرف ان کے نہیں، حسین ہمارے بھی ہیں، حسین تمہارے بھی ہیں، حسین سب کے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جنت کے جوانوں کے سردار امام حسین ہوں گے. اس زمانے میں کچھ لوگ ایسے بھی ملیں گے آپ کو جو کہیں گے نہیں یزید تو صحیح تھا، یزید تو معاذ اللہ حق پر تھا، امام حسین سے چوک ہو گئی تھی، معاذ اللہ یہ سیاست کی جنگ تھی. ان نادانوں کو پتہ نہیں ہے ارے اسی یزید نے یہ حتمی طور پر فیصلہ دیا تھا کہ امام حسین کو شہید کر دیا جائے، ان کے کنبے کو قربان کر دیا جائے، ان کے گھرانے کے ایک ایک فرد کو شہید کر دیا جائے. یہ یزید جو خود حکم دینے والا ہے، مگر تم یزید کا سپورٹ کر رہے ہو، یزید کے سپورٹر بن رہے ہو. تمہیں یزید والی جنت چاہیے تو جاؤ اسی میں رہو، لیکن ہمیں تو حسین والی جنت چاہیے. اور یہ یاد رکھنا یزید کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے، اس لیے کہ میرے نبی نے جنتی جوانوں کا سردار حسن اور حسین کو بنایا ہے، اور جو حسین کو شہید کرے کیا اسی کی جنت میں جا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں جا سکتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، یہاں بھی حسین کے ساتھ ہیں، مرنے کے بعد بھی حسین کے ساتھ. حق زندہ باد زندہ باد. حسینیت زندہ باد بولیے. حسینیت 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 یزیدیت یزیدیت یزیدیت. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں تو حضرات بس وہ سوال کا جواب میں دے دوں. جو اوپر ہو وہ جیتتا ہے، جو نیچے ہو وہ. ہاں کوئی بندہ آپ سے کہہ دے گا، اس سے بھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جانتے ہیں نا، کبھی 3 طلاق تو کبھی نقاب تو کبھی طلاق تو کبھی کچھ تو کبھی کچھ لا کر وائرل کیا جاتا ہے. وہ جان رہے ہیں کہ اب مسلمانوں میں دم نہ ہے، ان کے پاس علم تو ہے نہیں، اس لیے ان کا عقیدہ اور کمزور کرو اور کمزور کرو اور کمزور کرو، دبا دو دبا دو دبا دو. اور آپ ہیں کہ عالم سے قریب تو نہیں ہوں گے، بلکہ ہر شخص تو اب عالم میں کمی نکالتا ہے. ابے یار یہ بھی تو ذرا دیکھیے کہ عالم بھی ایک انسان ہی ہوتا ہے. بولو بھائی، انسان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ واہ. غلطی نہیں ہے تب بھی زبردستی غلطی. اور حق تو یہ ہے، توجہ چاہوں گا علماء کرام کی، جس کے اندر 72 کو چھید ہوتا ہے وہی عالم میں چھید نکالتا ہے. ذرا کبھی تم نے سوچا کہ اگر اپنے چھید کو بند کیے ہوتے تو تمہیں عالم میں چھید نظر نہیں آتی، بلکہ عالم کے چہرے کو دیکھتے تو مصطفیٰ کا جلوہ نظر آتا، اور تمہیں یہ خیال آتا کہ اگر ہمیں دین کوئی سکھائے گا تو عالم دین سکھائے گا، اسلام کوئی بتائے گا تو ہمارے محلے کا امام بتائے گا. واہ واہ واہ. ارے مفتی چلتے صاحب ہیں زندہ امام باد کے اندر زندہ کمیاں باد. نکالنے کے لیے. چھید کا جواب نہیں. کیا واہ. کیا تماشا بنا کے رکھ دیا ہے لوگوں نے. کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی دوسرے دھرم کے لوگ اپنے پیشوا کے پیچھے پڑتے ہوئے کسی کو دیکھا؟ اچھا ہے. کبھی دیکھا؟ عیسائیوں کے ہاں جاؤ، کبھی بھی اپنے پیشوا کی شکایت نہیں کرتا ہے. لیکن ہمارے یہاں محلے کی چائے کی دکان پر بیٹھ کر جو کبھی فجر میں نہیں جائے گا، ظہر میں نہیں جائے گا، عشاء میں نہیں جائے گا، مغرب میں نہیں جائے گا، عصر میں نہیں جائے گا، وہی بندہ امام کے پیچھے پڑتا ہے اور امام کے اندر عیب جوئی کرنے کی کوشش کرتا ہے. نادانو یہ یاد رکھنا کہ اگر وہ امام نہ ہوتا تو تیرے محلے کی مسجد بھی آباد نہ ہوتی، اذان بھی نہ ہوتی. ارے ان کا شکریہ ادا کرو کہ یہ 5 سے 6 ہزار میں 5 وقت اذان بھی دے رہے ہیں، نماز بھی پڑھا رہے ہیں، اور تم لوگوں کو گناہگار ہونے سے بچا رہے ہیں، تم کو دین پر بلا رہے ہیں، اسلام پر بلا رہے ہیں، عشق مصطفیٰ کا جام پلا رہے ہیں. ان کی عزت کرو گے انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب رہو گے اور وہاں بھی کامیاب. واہ واہ. زندہ باد زندہ باد. سچ بات بول رہا ہوں یا نہیں بول رہا ہوں؟ سبحان اللہ. اگر سچ بات بول رہا ہوں تو ایک مرتبہ ان علماء کے نام پر بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ علماء کے نام پر تو بڑا دم ہے بھائی. ہاں ہاں ہاں. سبحان اللہ. ایک مرتبہ اور بول دیجئے، اور محبت سے یا رسول اللہ. واہ واہ. اس کا مطلب آپ لوگ علماء سے محبت کرتے ہیں. ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی. علماء سے محبت کیجیے حضرات. اس زمانے میں ساری کمیوں کو عالم کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. مولانا لوگ تو ایسے کرتے ہیں، ساری خامی ان کی، ساری غلطی ان کی. آپ نے امام کو کس لائق چھوڑا ہے بھائی؟ 5,000 6,000 10,000 دے کر
کیا سمجھتے ہیں کہ یہ گھر چلا لیں گے؟ ذرا اپنا گھر چلا کر کے تو دکھلاؤ۔ یہ امام اپنے بچوں کے لیے، اسکول کی فیس کے لیے، دودھ والوں کو پیسہ دینے کے لیے، ماں کو نئی ساڑی پہنانے کے لیے ترس جاتے ہیں۔ سوچا کبھی آپ نے؟ غور کیا؟ بڑی آسانی سے اسلام ہم تک پہنچا ہے، ہاں؟ یہی سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ننھے علی اصغر کا کیا قصور تھا؟ توجہ علماء کرام، بہت عمدہ۔ ننھے علی اصغر کربلا کی سرزمین پر شہادت کا جام نوش کر رہے ہیں۔ اے علی اصغر، آپ تو شیر خوار ہیں نا، آپ کو جام شہادت نوش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ حسین چلے جاتے، لیکن امام حسین نے ننھے علی اصغر کو بھی قربان کر دیا، گود میں یوں لے کر گئے۔ یزیدیوں سے کہا کہ اس سے کیا لڑائی ہے؟ لڑائی مجھ سے ہے، اس نے کیا بگاڑا؟ اللہ۔ مگر جانتے ہیں کربلا کی سرزمین پر ادھر سے ایک تیر آیا۔ حضرت ننھے علی اصغر 6 مہینے کی شیرخوار بچے، دودھ پینے والے، گلے میں تیر لگا، امام حسین کی بازو کو چیرتا ہوا وہ تیر باہر نکل گیا، میرے حسین کی آہ نکل جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بولو، ایک بات یاد رکھیے گا، یہ کربلا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننھے علی اصغر کو قربان کرنے کے بعد بھی کیا کہہ رہے ہیں؟ مولا یہ تو ایک علی اصغر ہے، ہزاروں کو تیرے نام پر قربان کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ امتحان تھا، یہ تو آزمائش تھی۔ اور جب کوئی بندہ امتحان میں جاتا ہے، آزمائش میں جاتا ہے، تو جانتے ہیں اس وقت کوئی بندہ دل نہیں چھوٹا کرتا ہے، روتا نہیں ہے، گر گڑاتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ ہی کا بچہ امتحان دینے والا ہو، امتحان کی جب تیاری اس کی مکمل ہوگی نا، تو اگر جنوری میں امتحان ہونے والا ہو تو کہے گا آج ہی لے لیجئے نا، اس لیے کہ میری تیاری مکمل ہے۔ بولیے ایسا ہی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ وہ ڈیٹ کا انتظار نہیں کرتا، بالکل اتاولا رہتا ہے۔ امام حسین کے گھرانے کے سب لوگ کب سے تیار تھے کہ میں تو امتحان دینے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور جب کوئی امتحان میں کامیاب ہوتا ہے تو زمانہ کہتا ہے واہ واہ، سبحان اللہ۔ کیا کہتا ہے؟ بولیے واہ، کیا بات ہے۔ اب آج کے زمانے میں فیس بک پر لائک ملتا ہے نا؟ اگر ویڈیو شیئر ہو جائے، تصویر وائرل ہو جائے، لوگ لائک کرتے ہیں، واہ اس بندے نے ضلع کا نام روشن کر دیا۔ اور آگے بڑھا، واہ لائک ملا، اس بندے نے بہار کا نام روشن کر دیا۔ اور آگے بڑھا، اس بندے نے علاقے کا نام روشن کر دیا، اس بندے نے ملک کا نام روشن کر دیا۔ ملک والوں کی طرف سے بھی لائک ملتا ہے، صوبہ والوں کی طرف سے بھی لائک ملتا ہے، ضلع والوں کی طرف سے بھی لائک ملتا ہے، محلے والوں کی طرف سے بھی لائک ملتا ہے، شہر اور گاؤں والوں کی طرف سے لائک ملتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کامیاب ہو گیا ہے، وہ سرفراز ہو گیا ہے، وہ فائز المرام ہو گیا ہے۔ الحمدللہ پوری دنیا میں آج امام حسین کو ہم بھی لائک کر رہے ہیں، آپ بھی لائک کر رہے ہیں، ہمارا بچہ بھی لائک کر رہا ہے، جوان بھی لائک کر رہا ہے، بوڑھے بھی لائک کر رہے ہیں، سب کے سب امام حسین کو پسند کر رہے ہیں اور لائک کر رہے ہیں۔ اس لیے کر رہے ہیں کہ حسین کربلا میں کامیاب ہو گئے، حسین کربلا میں سرفراز ہو گئے۔ حضرات توجہ سے ملاحظہ فرماتے ہوئے چلیے، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہو گئے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ حسین جیت گئے۔ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ ہے جواب آپ کے پاس؟ یہ جانتے ہیں ان کے پاس کوئی جواب نہیں رہتا، اس لیے الٹا پلٹا ویڈیو بناؤ، وائرل کرو، تاکہ یہ سب کے سب لوگ معاذ اللہ مرتد ہو جائیں، ان کا ایمان اور کمزور ہو۔ لیکن حضرات جو اللہ و رسول کا چاہنے والا ہوگا کبھی بھی ان کے چکر ویو میں پھنسے گا نہیں، بلکہ ہمیشہ یہی کہے گا یہ جان خدا کی ہے اور ملی ہے تو مصطفیٰ کے صدقے میں ملی ہے۔ زندہ ہوں تو نبی کے لیے، مروں گا تو نبی کے لیے۔ زندہ ہوں تو خدا کی محبت میں، مروں گا تو خدا کی محبت میں۔ حضور تاج الشریعہ نے ایسے ہی موقع پر ایک شعر کہا تھا، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے، نہ سمجھ جیتے ہیں زندگی کے لیے، ارے اپنا مرنا جینا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ واہ 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 واہ، حق ہے، جینا سبحان مرنا ہے اللہ، سب کچھ نبی کے نبی لیے۔ کے لیے۔ حضرات محترم، تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، پھر ہم کہتے ہیں کہ زندہ ہے۔ حضرات یقیناً زندہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے
کہ اگرچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کی سرزمین پر شہید ہو گئے، مگر لڑائی جس بات پر تھی اس کو دیکھیے گا نا، مقصد کیا تھا وہ تو دیکھیے، مدعا کیا تھا وہ تو دیکھیے۔ یزید نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ حسین میری بیعت کر لو، یہی کہا تھا، حسین اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دو، حسین مجھ کو خلیفۃ المسلمین تسلیم کر لو، حسین میری بیعت کو مان لو۔ مگر امام حسین نے کہا یزید سن لے، تو کیا پوری دنیا بھی مل کر اگر حسین کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں دینا چاہے، پھر بھی یہ پاک ہاتھ تیرے ناپاک ہاتھ میں کبھی بھی نہیں جا سکتا ہے، سر کٹا دوں گا مگر تمہاری بیعت کو قبول نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ کمال تو دیکھیے کہ جب کربلا کی سرزمین پر لڑائی ہوئی، حسین کی شہادت تو ہو گئی، کنبہ کا کنبہ قربان کر دیا، پورے گھرانے کو قربان کر دیا، مگر بات تھی ہاتھ دینے کی، حسین نے سر دے کر ہاتھ کو بچا لیا، حسین نے سر دے دیا، ہاتھ کو بچا لیا۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ کربلا کی سرزمین پر یزید ہار گیا مگر حسین جیت گئے، اس لیے کہ یزید ہاتھ مانگ رہا تھا، میرے حسین نے کبھی بھی ہاتھ نہیں دیا، اس لیے کہ اس ہاتھ کو میرے مصطفیٰ نے چوما تھا، اس ہاتھ میں دین کی باغ ڈور تھی، اس ہاتھ میں اسلام کی عزت تھی، اس ہاتھ میں قرآن کی عظمت تھی، میرے حسین نے سر کٹا دیا، ہاتھ کو بچا کر مذہب اسلام کی عظمت کو بچا لیا، قرآن کی عظمت کو بچا لیا۔ واہ، اب تو کہنا اے پڑے زندہ گا نا باد، زندہ باد۔ الحمدللہ امام حسین جیت گئے اور یزید ہار گیا۔ نہ بول رہے آپ لوگ، لگتا ہے آپ لوگوں کو نہ ہے محبت، محبت ہے، بولیے حسین جیت گئے اور یزید، تو ہم کیوں نہ نعرہ لگائے؟ چونکہ حضرات وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہتا ہوں، مگر حسین جیت گئے یزید ہار گیا، اسی کو زوردار نعرہ لگائیے اور کہیے حسین زندہ باد، حسینیت زندہ باد، زندہ باد، یزیدیت مردہ باد۔ یزیدیت مردہ باد۔